القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اعتکاف در مسجد عبادت است۔ مسجد کے اندر ٹھہرنا یہ عبادت ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں۔ اعتکاف یہ عربی زبان کا لفظ ہے، باب افتعال سے ہے۔ اس کا مادہ ہے عکفہ، عین کاف فا۔ اس کے معنی آتے ہیں ٹھہرنا۔ تو لغوی اعتبار سے اعتکاف کے معنی آتے ہیں ٹھہرنا، تھوڑی دیر ٹھہرنا۔ اور شریعت کے اصطلاح میں اعتکاف ایک مخصوص عبادت کا نام ہے، اور اس کی 3 قسمیں مان لیں ہم۔ ایک تو ہے نفل اعتکاف، دوسرا ہے واجب اعتکاف، مثال کے طور پر کسی نے نظر باندھ لی، اور تیسرا ہے سنت مؤکدہ اور رمضان کے آخر کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو ان کے مسائل کو، یعنی ان تینوں قسم کے مسائل کو صاحب کتاب بیان کریں گے۔ اعتکاف در مسجد عبادت است، مسجد کے اندر ٹھہرنا یا اعتکاف کرنا عبادت ہے۔ و در مسجد جامع اولا، اور جامع مسجد کے اندر اعتکاف کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ کہہ رہے واجب می شود اعتکاف بنظر، نظر کرنے سے، نظر ماننے سے اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ کسی نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب اس کام پورا ہونے، نظر پورا ہونے پر اس اعتکاف کا کرنا واجب ہے۔ کہ اعتکاف کس چیز کا نام ہے؟ وہاں عبارت است از ماندن در مسجد بنیت اعتکاف۔ کہہ رہے کہ اعتکاف نام ہے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنے کا۔ یعنی آدمی مسجد کے اندر داخل ہو اور خواہ دل کے اندر نیت کر لے یا زبان سے اظہار کر لے، نویت سنت الاعتکاف یا نویت واجب الاعتکاف، اور اس کے بعد جتنی دیر مسجد کے اندر جو کہ اللہ کا گھر ہے ٹھہرا رہے گا تو اسے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے فضائل بہت سارے ہیں۔ وہ اقل یک روز است نزد امام اعظم، کہہ رہے اعتکاف کی کم سے کم مقدار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 دن ہے، 24 گھنٹہ، اس سے کم کا اعتکاف نہیں ہے۔ وہ اکثر روز نزد ابی یوسف، اور دن کے اکثر حصے میں حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ٹھہرنا یا اعتکاف سے کم کی کم مدت ہے، اس لیے کہ للاکثر حکم الکل۔ تو اگر آدمی دن کے اکثر حصے میں ٹھہر جاتا ہے مسجد کے اندر اعتکاف کر لیتا ہے تو گویا اس نے پورے دن مسجد کے اندر ٹھہرا رہا۔ اور آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر کسی نے نظر مانی اعتکاف کی 2 دن کی یا 1 دن کی تو اس میں رات بھی شامل ہو جائے گا۔ وہ 1 ساعت نزد محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 گھڑی کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، 1 منٹ کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، اور اسی پر عمل ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتا ہے، مثال کے طور پر 1 بجے ظہر کی نماز ہے اور 12:50 بعد میں مسجد کے اندر گیا اور اس نے اعتکاف کی نیت کر لی، تو 10 15 20 منٹ جتنا دیر ٹھہرا رہا، یا کوئی ایسی مسجد کے اندر کسی کام سے گیا اور داخل ہوتے اس نے اعتکاف کی نیت کر لی اور باہر 1 2 منٹ کے بعد آ گیا تو اسے بھی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ نیت شرط ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ کہ وہ اعتکاف عشر اخیرہ رمضان سنت مؤکدہ است، رمضان کے اخیر 10 دن کے اندر اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ و روزہ در اعتکاف واجب شرط است، کہہ رہے ہیں کہ اعتکاف واجب میں روزہ شرط ہے، تو بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ وہ ہم چنی در نفل در روایتیں، کہہ رہے ایک روایت کے موافق نفل اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے، تو بغیر نفل روزے کی نفل اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔
کہہ رہے تو سب مسائل مردوں کے لیے، عورت اعتکاف کہاں کرے گی؟ مرد تو مسجد کے اندر کریں گے. تو کہہ رہے وزن در مسجد خانہ اعتکاف کند، عورت گھر کی مسجد کے اندر اعتکاف کرے گی. گھر کی مسجد کے اندر اعتکاف کرے گی کیا مطلب؟ مسجد کی بناتے ہیں نماز پڑھنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ. تو عورت ایک جگہ کو خاص کر لے اپنے گھر میں جہاں نماز وغیرہ پڑھے، اور اسی حصے میں وہ رہے، اعتکاف کرے، اس سے باہر نہ نکلے. اور آگے جو مسائل مرد کے لیے بیان ہو رہے ہیں کہ بلا ضرورت جو ہے مسجد سے باہر نہیں نکلے گا، تو عورت بھی اس مخصوص جگہ سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلے گی. مسئلہ معتکف از مسجد بر نیاید مگر برائے بول یا غائط یا نماز جمعہ. معتکف یہ مسجد سے باہر نہ نکلے مگر پیشاب یا پاخانے کے لیے یا نماز جمعہ کے لیے در وقت کے جمعہ را با سنت تما یافت، ایسے وقت میں جب کہ جمعے کی نماز کو اس کی سنت کے ساتھ پالے. تو مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی چھوٹی مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھا ہے اور وہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، جامع مسجد کے اندر جمعے کی نماز ہوتی ہے، تو اب وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد کے اندر جائے گا، ظاہر سی بات ہے. تو کم نکلے جامع مسجد کے لیے، اپنی مسجد سے اعتکاف کو چھوڑ کر، اعتکاف سے باہر نکل کر جامع مسجد میں کب جائے؟ مثال کے طور پر 1 بجے جمعے کی نماز ہے تو کیا 11 بجے ہی چلا جائے؟ کہہ رہے کہ نہیں، اتنے وقت پہلے جائے کہ مسجد میں آرام سے پہنچ کر وضو وغیرہ کر کے اور سنت جمعے کی سنت ادا کر سکے. 12:30 بجے نکل جائے، 12:40 پر نکل جائے. ودر مسجد جامع زیادہ ازا درنگ نہ کند، کہہ رہے کہ جامع مسجد میں جمعے کی نماز پڑھے اور فوراً پھر اپنے مسجد میں جائے، اس سے زیادہ نہ ٹھہرے. واگر درنگ کرد اعتکاف فاسد نہ شود، کہہ رہا اگر زیادہ کوئی ٹھہر گیا، وہیں بیٹھ کر 1 گھنٹہ اور گزار دیا جائے مسجد کے اندر، تو کیا اعتکاف فاسد ہو جائے گا؟ کہہ رہے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، لیکن ایسا کہنا اچھا نہیں ہے. وگر درنگ کرد، اور اگر ٹھہرا رہے اعتکاف فاسد نہ شود، اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. مسئلہ اگر معتکف بعذر یک ساعت از مسجد بر آمد، اگر معتکف بلا عذر 1 گھڑی کے لیے مسجد سے باہر نکلے، اعتکاف فاسد شد تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا. وہ نزد صاحبین تاکہ اکثر روز بیرون مسجد نباشد، اور صاحبین کے نزدیک جب تک دن کے اکثر حصے میں مسجد سے باہر ٹھہرا نہ رہے تب تک اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. تو صاحبین اکثر یہ قید لگاتے ہیں، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اگر 1 منٹ کے لیے بھی 30 سیکنڈ کے لیے مسجد سے باہر نکلا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، بشرطے کہ بلا عذر ہو. وخردن و نوشیدن و خفتن و بیع و شراء بدون احضار متاع معتکف را جائز است، اور مسجد کے اندر کھانا پینا سونا خرید و فروخت کرنا سامان کو لائے بغیر، یعنی صرف بات چیت ہو گئی کہ بھائی میرے پاس 10 بکریاں ہیں، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. کوئی مسجد کے اندر آیا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں خرید لیتا ہوں، تو یہ بیع و شراء ہو گیا. مسجد کے اندر بکریاں وہ نہیں لے کر آیا لیکن صرف بات چیت ہو گئی، تو ایسا کرنا جائز ہے. معتکف را جائز ہے، معتکف کے لیے جائز ہے، نہ غیر معتکف کے لیے جائز نہیں ہے. مسئلہ معتکف را وطی و دوائی وطی حرام است، معتکف کے لیے جمع اور دوائی جمع دونوں حرام ہیں. واز وطی اگرچہ بشب باشد، اور وطی کرنے سے اگرچہ راتھی کے اندر ہو یا بفراموشی باشد یا بھول کر ہو، اعتکاف فاسد شود، اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اب اس میں تو یہ بھی ہے کہ جب آدمی مسجد کے اندر اعتکاف کیے ہوئے ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں وہ مسجد سے باہر اگر بلا وزن نکلے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اور اگر مسجد کی چھت وغیرہ پر کرتا ہے تو یہ بھی برا ہے، لیکن اگر اعتکاف کے دوران کر لے تو فاسد ہو جائے گا. اسی طرح اگر عورت اعتکاف کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے شوہر نے اس سے جمع کر لیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا. واز مس و قبلہ اگر انزال کند اعتکاف فاسد شود، اور چھونے سے اور بوسہ دینے سے اگر انزال ہو جائے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا. تو مس یعنی عورت کو چھونا اور قبلہ یعنی اس کا بوسہ لینا، دونوں شکلوں کے اندر اگر
مرض کا انزال ہو جاتا ہے مثال کے طور پر، تب اعتکاف فاسد ہوگا. محض چھونے اور بوسہ لینے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، اگرچہ ایسا کرنا بہتر نہیں ہے. وَإِلَّا نَوَحْنَا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. کہہ رہے در اعتکاف سکوت بالکلیہ مکروہ است. اعتکاف میں بالکلیہ خاموش رہنا، آدمی بالکل بات ہی چیت نہیں کر رہا ہے، ایک دم زبان کو بند کیے ہوئے، یہ مکروہ ہے. وہ کلام بیہودہ مکروہ تر، اور بیہودہ گفتگو کرنا اس سے بھی زیادہ مکروہ ہے. یعنی ایک تو شکل یہ ہے کہ بالکل خاموش ہے، دوسرا ہے کہ دنیا بھر کی باتیں کر رہا ہے، بیہودہ باتیں اور لا یعنی باتیں، تو یہ اور زیادہ مکروہ ہے، یہ گناہ کا باعث بنے گا. کہہ رہے پھر کیا کرے گا؟ کہہ رہے کلام بے خیر کند، اچھی باتیں کرے گا، دین کی باتیں کرے یا تسبیح پڑھتا رہے، بالکل یہ خاموش نہ رہے اور نہ زیادہ باتیں کرے. مسئلہ اگر اعتکاف چند روز را نظر کرد شبہائی روزہا ہم اعتکاف لازم شود. اگر کسی نے چند دن اعتکاف کی نیت کی تو اس اعتکاف میں رات بھی شامل ہو جائیں گے. آدمی نے نیت کیا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا، تو صرف دن کے اندر اعتکاف کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ 2 دن اور 2 راتیں اعتکاف کے اندر شامل ہو جائیں گی، ٹھہرنا پڑے گا. وہ ہم چنی در نظر اعتکاف 2 روز اعتکاف 2 شب لازم. کہہ رہے اسی طرح اگر کسی نے 2 دن اعتکاف کی نظر مانی تو 2 دن کے ساتھ ساتھ 2 رات کا اعتکاف بھی لازم ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، 2 راتیں تو نہیں شامل کریں گے، 2 دن تو ضرور کرنا ہے اعتکاف. اب 2 دن کے درمیان والی جو رات ہے اس رات میں اگر ٹھہر جائے تو اس کا اعتکاف پورا ہو جائے گا. ونزد ابی یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ اعتکاف یک شب میانہ 2 روز، اور حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 رات کا اعتکاف شامل ہوگا جو 2 دنوں کے درمیان ہے. اور اگر اعتکاف یک ماہ نظر کر، اور اگر 1 مہینے اعتکاف کی نیت کی، اعتکاف متصل یک ماہ لازم شود، تو مسلسل 1 مہینے کا اعتکاف لازم ہوگا، اگرچہ متصل نہ گفتہ باشد، اگرچہ اس نے نظر کرتے وقت متصل کا لفظ نہ بولا ہو. کسی نے نیت مانی کہ میں 1 مہینے، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں گا، تو مسلسل 1 مہینے اس کا اعتکاف کرنا پڑے گا. اگرچہ اس نے یہ نہ کہا کہ مسلسل 1 مہینے میں اعتکاف کروں گا، پھر بھی تسلسل کے ساتھ اسے اعتکاف کرنا پڑے گا. درمیان میں مسجد سے اعتکاف کو توڑ کر باہر نہیں نکل سکتا ہے، ورنہ پھر ختم ہو جائے گا، پھر سے کرنا پڑے گا. مسئلہ اعتکاف بشروع لازم شود مگر نزد محمد. کہہ رہے ہیں کہ اعتکاف شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے مگر امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک. تو جس طرح نفل روزہ، نفل نماز، یہ جب تک آدمی شروع نہ کرے وہ نفل ہی ہوتا ہے، لیکن جب آدمی شروع کر دے تو وہ لازم اور واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آدمی اعتکاف شروع کر دیتا ہے تو وہ اس پر لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک لازم نہیں ہوتا. یہاں کتاب الصوم یعنی روزے کے مسائل پورے ہوئے. اب ارکان اسلام میں سے 5واں اور آخری رکن حج کو صاحب کتاب آگے بیان کریں گے.